الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من قعد وقام وصل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز دوستوں، ماہ ربیع الاول کی آمد بالکل قریب ہے۔ اس مناسبت سے آقا کائنات خاتم النبیین امام الانبیاء والرسل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے حوالے سے گفتگو آپ کے سامنے چل رہی تھی۔ گزشتہ گفتگو میں بھی میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ اہل ایمان کا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل ایمان سے
جو تعلق اور رشتہ ہے وہ سب سے مضبوط، سب سے قابل اعتماد اور سب سے اولین رشتہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اہل ایمان کے تعلق کے لیے 4 چیزیں قرآن پاک نے یہاں ذکر کی ہیں۔ ایک آیت کا جو حصہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا، اس میں تعلق بالرسالت کے عناصر اربع، 4 بنیادی اجزاء اور عناصر کا ذکر ہوا کہ جو رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان والوں کو تعلق کے طور پر اختیار کرنے کا حکم ہوا ہے۔ آج کی گفتگو میں انہی کے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ایمان میں اور ہمارے اعمال میں مرکز اور محور ہیں۔ اب یہ محور کیا ہوتا ہے؟ تو محور کسی بھی چیز کا جو مرکزی نقطہ ہوتا ہے اس کا محور کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب چکی چلتی ہے تو اس کے بالکل درمیان میں ایک چیز لگی ہوتی ہے، ہاتھ والی چکی میں بھی اور دوسری چکی میں بھی بالکل مرکز میں ایک چیز ہوتی ہے، سوئی نما۔ اب یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اس چکی کا مرکز اور محور ہے۔ تو پوری کائنات میں ایمان اور عمل کا مرکز اور محور کون ہے؟ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اب ایمان اور عمل میں آپ کی ذات کو یہ جو مقام حاصل ہے مرکز اور محور ہونے کا، اس کی مثالیں قرآن پاک میں بھی ہیں اور احادیث میں بھی۔ کیسے مرکز اور محور ہیں؟ تو اللہ نے یہ حکم دیا ایمان والوں کو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول سے کسی کام میں آگے ہونے کی کوشش مت کرنا، اس لیے کہ تمہارے لیے مرکز اور محور کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ سورہ حجرات کا یہ جملہ نازل اس موقع پہ ہوا تھا کہ جب کچھ صحابہ کرام نے لا علمی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کرنے سے پہلے قربانی کر لی تھی۔ عید کا دن ہے اور قربانی کرنی ہے، ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور ذبح نہیں کیا، اس سے پہلے ہی صحابہ کرام نے اپنے محلے میں قربانی کر دی۔ اب اللہ نے حکم دے دیا، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش کوئی آدمی مت کرے، تم نے اللہ کے نبی کے پیچھے چلنا ہے۔ اور پھر نماز کے متعلق اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اپنے صحابہ کرام کو، صلو کما رأیتمونی اصلی، تم اس طرح نماز پڑھو کہ جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو نماز میں مرکز اور محور عمل میں کون ہیں؟ اللہ کے نبی کی ذات۔ قربانی میں مرکز اور محور کون ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان میں، اعمال میں، ایک ایک عمل میں مرکز اور محور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اب آپ کے ساتھ جو تعلق ہے، قرآن پاک نے اس کی پہلی جز بتائی ہے، کیا؟ آمنو بہی۔ پہلا کام کیا کرنا ہے؟ کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہو۔ اب اصل میں یہ جو لفظ ہے نا، میرے نبی پر ایمان ہو، یہ اتنا جامع لفظ ہے
یہ چھوٹا سا جملہ یہ اتنا جامع ہے کہ اس کے فرمانے کے بعد کسی اور بات کی ضرورت نہیں تھی۔ اب بعد والی جتنی چیزیں آئیں گی نا، میرے نبی کی تعظیم کرنی ہے، میرے نبی کا اکرام کرنا ہے، میرے نبی کا ادب کرنا ہے، میرے نبی سے محبت کرنی ہے، میرے نبی کی اطاعت کرنی ہے، میرے نبی کی اتباع کرنی ہے، میرے نبی کے لائے ہوئے دین کی نصرت کرنی ہے، میرے نبی پر نازل ہونے والے قرآن کو ماننا ہے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے۔ اب یہ ساری کی ساری اصل میں یہ ہے تخصیص بعد تعمیم، کہ عام ایک ہی لفظ میں اللہ نے سب کچھ بیان کر دیا، پھر اس سب کچھ میں سے کچھ کو چن کر دوبارہ ذکر کیا تاکہ اس کی تخصیص انسانیت کے سامنے آ سکے، وگرنہ فالذین آمنوا بہ، یہ جو ایک جملہ ہے اس میں جو کچھ رسالت کے حوالے سے ماننا ہے وہ سب آ گیا ہے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہو۔ کیا مانا ہے؟ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی اور رسول مانے، یہ ایمان بالرسالت ہے۔ اور اس سے بڑھ کر آغاز سے لے کر آخر تک پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات حوالے سے جتنی چیزیں ہیں سب کو ماننا، یہ ایمان بالرسالت میں شامل ہے۔ ایمان بالرسالت میں میرے آقا کا خاندان بھی ہے، ایمان بالرسالت میں میرے نبی کا حسب و نسب بھی ہے، ایمان بالرسالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد بھی ہے، ایمان بالرسالت میں میرے نبی کی رضاحت بھی ہے، ایمان بالرسالت میں میرے نبی کا بچپن بھی ہے، ایمان بالرسالت میں میرے نبی کا لڑکپن بھی ہے، ایمان بالرسالت میں آقا کائنات کی جوانی بھی ہے، ایمان بالرسالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر جو ختم نبوت کا تاج سجایا گیا، غار حرا میں پہلی وحی آئی، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ اعلان نبوت میں میرے نبی کا اعلان نبوت ہے، ایمان بالرسالت میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بھی ہے، ایمان بالرسالت میں میرے نبی کا جہاد بھی ہے، ایمان بالرسالت میں پیغمبر کی ختم نبوت بھی ہے، ایمان بالرسالت میں نبی کی تعظیم بھی ہے، ایمان بالرسالت میں پیغمبر کی اطاعت بھی ہے، ایمان بالرسالت میں پیغمبر کی مکی زندگی بھی ہے، ایمان بالرسالت میں آقا کائنات کی مدنی زندگی بھی ہے، ایمان بالرسالت میں میرے نبی کا جہاد بھی ہے، ایمان بالرسالت میں میرے نبی کا دنیا سے جانا بھی ہے، آپ کی رحلت بھی ہے، آپ کا وصال بھی ہے، اور یہ ساری کی ساری چیزیں جمع کر کے جو ان کو مانتا ہو یہ ہے ایمان بالرسالت۔ اس میں پھر پیچھے کوئی چیز بچتی نہیں ہے، سارے کے مجموع کو کیا کہتے ہیں؟ ایمان بالرسالت۔ اب کمال کی بات یہ ہے کہ جس طرح ان ساری چیزوں کو رب العالمین نے ایک چھوٹے سے جملے میں جمع کر دیا نا، فالذین آمنوا بہ، میرے پیغمبر کی ساری زندگی، بلکہ آپ کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے آپ کا حسب و نسب، آپ کا خاندان، ان کی عظمتیں، ان کا تقدس، ان کی طہارت، پھر آپ کی ولادت باسعادت، پھر اس کے بعد کی زندگی، دنیا سے جانے تک، دنیا سے جانے کے بعد اپنے روضہ عطر میں، اور پھر میدان محشر میں پیغمبر کی شفاعت، جنت تک، یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہے؟ ایمان بالرسالت۔ یہ کتنے سے جملے میں ہیں؟ فالذین آمنوا بہ۔
پوری زندگی کو اللہ کی ذات نے اس چھوٹے سے جملے میں بند کر دیا ہے۔ لیکن کمال ایک اور بھی ہے۔ کمال کیا ہے؟ اللہ نے پھر ہمیں جو کلمہ دیا نا، اس سارے کمالات کو، سیرت کو، پیغمبر کے حسن کو، پیغمبر کے جمال کو، آپ کی دعوت کو، آپ کی نبوت کو، آپ کی رسالت کو، آپ کی عظمت کو، آپ کی شان کو، پوری سیرت طیبہ کو جس طرح رب نے قرآن میں ایک جملے میں بند کیا نا، بالکل اسی طرح رب نے کلمے میں بھی ایک جملے میں بند کر دیا ہے۔ کیا؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کی توحید کا اقرار ہے۔ اس کے بعد ہم کیا پڑھتے ہیں؟ محمد الرسول اللہ۔ اب جب ہم نے پڑھ لیا نا محمد الرسول اللہ، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی صرف اتنا نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کے سوا، یہ دونوں جملے بڑے جامع ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب یہ دو جملے ہیں، کتنے چھوٹے چھوٹے ہیں، لیکن ساری کائنات کی تخلیق، اس کا نظام، رب العالمین کی ساری صفات، رب العالمین کا علم، رب العالمین کی قدرت، اس کی ملکیت، اس کا کائنات کا نظام چلانا، کائنات کا مدبر ہونا، کائنات کا خالق ہونا، یہ سارا کچھ لفظ الہ میں ہے۔ بالکل اسی طرح کائنات کی ساری عظمتیں سمٹ کر جب محمد کی ذات گرامی میں آئیں تو رب نے اس کو محمد الرسول اللہ میں بند کر دیا ہے۔ اس کلمے میں بڑی جامعیت ہے۔ تو پہلا کیا ہے؟ فالذین آمنوا بہ، آقا کائنات کی ذات اطہر پر ایمان ہو۔ اب جس کو ایمان ہوگا نا، ایمان میرے نبی کے ساتھ، وہ نبی کے خاندان کی بھی قدر کرے گا، آپ کے حسب و نسب کی عظمت کو دل میں بٹھائے گا، میرے نبی کو بحیثیت نبی اور رسول تمام انبیاء سے افضل اور اعلیٰ مانے گا، انہیں اللہ کا سب سے برگزیدہ، بلند تر، عظمتوں والا پیغمبر تسلیم کرے گا۔ اور میرے نبی کی عظمت کیا ہے؟ ذرا چھوٹی سی بات اس کی بھی ذکر کر دوں۔ قرآن پاک میں شروع سے لے کر آخر تک صرف ایک جگہ نہیں، سینکڑوں جگہ میں رب العالمین نے اپنے نبی کی شان بیان فرمائی ہے۔ ہر انداز عجیب ہے، ہر انداز دلچسپ ہے، ہر انداز نرالا اور بہترین ہے، لیکن سورہ بقرہ کا ایک وہ آیت کا حصہ جو میں نے پڑھا تھا، اس میں تو اللہ نے اپنے نبی کی شان بیان کرتے ہوئے انتہا کر دی۔ اسی آیت کو سامنے رکھ کر حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے یہاں پہ یہ جملہ لکھا جب قرآن پاک کی آیت آئی نا، قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، جب یہ آیت پہ پہنچے نا تو کہتے ہیں کہ کائنات میں اگر کسی کی انتہا درجے کی عظمت بیان کرنی ہو، اس سے زیادہ آگے الفاظ کائنات میں ختم ہو گئے جو رب نے اپنے نبی کی شان بیان کی ہے۔ اب اس میں کیا ہوا؟ تو کہتے ہیں کہ اس میں انتہا یہ ہوئی، کسی کی عظمت کی انتہا یہ ہوتی ہے کہ اللہ جب اپنے کسی نبی اور پیغمبر کو انتہا کی عظمت عطا کریں تو وہ انتہا کیا ہوتی ہے کہ رب خود جو ہے وہ اپنے اس بندے کی رضا چاہتا ہو، رب العالمین خود اپنے اس نبی، اس بندے کی رضا کا طالب ہو۔ یہ کائنات میں سب سے بلند ترین مقام ہے کسی نبی اور رسول کا، اور اس آیت میں اللہ نے یہی مقام بیان کیا ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا۔
بلکہ اس سے پہلے ایک اور اصولی بات کہہ دی ہے. اصولی بات کیا کہی؟ ہوا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں تقریباً 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی ہیں. قبلہ کون سی جگہ بنی؟ بیت المقدس. میرے نبی ادھر منہ کر کے نماز پڑھی. اب اللہ کے نبی کی چاہت کیا تھی؟ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھوں. لیکن اللہ کا حکم ہے نمازیں ادھر منہ کر کے پڑھ رہے ہیں. دل میں تمنا تھی اللہ میرے جد اعلی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا بنایا ہوا گھر اللہ میرے لیے اور میری امت کے لیے اس کو کیا بنائے؟ اس امت کا قبلہ. یہ دل کی تمنا، چاہت اور تڑپ تھی. یہ دل میں خیال تھا. 17 مہینے گزر گئے. اب اللہ نے کعبۃ اللہ قبلہ تبدیل کرنا تھا. اب قبلہ تبدیل کرنے سے پہلے ہی رب نے اپنے نبی کو ایک بات بتائی. میرے نبی تیری چاہت کے مطابق میں قبلہ تبدیل کر رہا ہوں، ابھی کروں گا. لیکن جیسے قبلہ تبدیل ہوگا نا، یہ یہود و نصارہ انہوں نے تان و تشریح کے ڈیر لگا دینے ہیں. طوفان بدتمیزی کھڑا ہو جائے گا، اعتراض کرنے ہیں. اب اعتراض کس نے کرنا تھا؟ یہودیوں نے. اعتراض کس نے کرنا تھا؟ اہل کتاب نے. اعتراض کس نے کرنا تھا؟ کفار نے. اعتراض کس نے کرنا تھا؟ مشرکین نے. لیکن پیغمبر کی عظمت کی انتہا یہ ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ لوگ کچھ لوگ ہوں گے وہ اعتراض کریں گے. اللہ نے پہلا لفظ کیا کہا؟ سیقول السفہاء، بے وقوف لوگ. اللہ نے انہیں انسان نہیں کہا، انہیں کچھ لوگ نہیں کہا. رب نے انہیں کیا کہا؟ بے وقوف. پتہ کیا چلا کہ میرے نبی میرے نزدیک تو اتنی عظمت والا ہے کہ جو تیری بات کے خلاف سوچ بھی رکھتا ہے نا، اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھتا ہو، اپنے آپ کو بڑا علم والا سمجھتا ہو، بڑا عقل مند سمجھتا ہو، بڑا دانشور بنا پھرتا ہو، لیکن میرے نبی جو تیری بات کے خلاف سوچ رکھے گا وہ کائنات کا سب سے بڑا بے وقوف ہے. بات یہاں سے شروع کی ہے. اب پھر ان کے اعتراض کا ذکر کیا، پھر اس کا جواب بھی دے دیا. اب اگلی بات کہی وہی کہ کسی کی عظمت کی انتہا یہ ہوتی ہے کہ رب العالمین خود اس کی رضا کا طالب ہو جائے. اس منصب اور مقام کے لیے اقبال نے ایک بات کہی تھی، علامہ اقبال نے، کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یہ جملہ ہے نا، خدا بندے سے خود پوچھے. اگر چشم فلک نے کائنات میں یہ منظر کبھی دیکھا ہے تو وہ ایک ہی بار دیکھا ہے کہ جب میرا پیغمبر ہاتھ باندھ کر صحابہ کو نماز پڑھا رہا ہے، صفیں بن چکی ہیں، نماز شروع ہو چکی ہے، زور کی نماز ہے، 2 رکعتوں کی امامت ہو چکی ہے، تیسری رکعت کے لیے پیغمبر اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں. اللہ حالت نماز میں کہتا ہے قد نری تقلب وجهک فی السماء. میرے نبی میں دیکھ رہا تھا آپ اپنے پیارے چہرے کو بار بار یوں آسمان کی طرف اٹھا کے دیکھ رہے تھے. کیوں؟ کب فرشتہ آئے گا، کب جبریل آئے گا، کب وحی آئے گی. میرے پیغمبر تو انتظار میں تھا. تو پھر سن، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، میں نے تجھے آج اسی قبلے کی طرف پھیر دینا ہے جو تیری پسند ہے. آج رب بھی تیرے لیے وہی پسند کرتا ہے جو تیرے دل کی چاہت ہے.
اور پھر عین حالت نماز میں اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ بیت المقدس اس طرف تھا، مصلی پہ یوں کھڑے ہوں، بیت المقدس اس طرف ہے دائیں ہاتھ پہ. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دائیں ہاتھ کی طرف سے رخ پھیرا اور قبلے کی طرف منہ پھیر لیا. اب پھر ایک اور بات بھی ہوئی کمال کی. اب جو پیچھے کھڑے تھے نا، سارے پیچھے کھڑے تھے، اب نماز میں باتیں کرنا تو جائز نہیں ہے. نماز میں باتیں کرو تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. نماز میں کسی کو سمجھانا بھی نہیں ہوتا، بتانے بھی نہیں ہوتا، کہنا بھی نہیں ہوتا. اللہ نے جبریل کے ذریعے ایک بات اپنے نبی سے فرما دی. اب نماز میں ہیں تو پچھلوں کو کیسے کہیں؟ اللہ کے نبی خود پھیر گئے. لیکن جو پچھلے تھے نا، پچھلے، میرے نبی نے تربیت ایسی کی تھی، اب پچھلوں کو بتانے کی ضرورت نہیں. وہ پیغمبر کی ذات کو دیکھ کر پیچھے پیچھے چلتے تھے. انہیں یہ نہیں کہنا پڑتا تھا کہ اللہ کا نبی آپ سے خفا ہو رہا ہے. انہیں یہ بھی نہیں کہنا پڑتا تھا کہ یہ کام کرو یا نہ کرو. وہ ایسے مزاج شناس پیغمبر تھے کہ پیغمبر کی ذات کو دیکھ کر، کبھی پیغمبر کے چہرے کو دیکھ کر، کبھی پیغمبر کی مبارک پیشانی پہ شکنیں دیکھ کر محسوس کر لیتے تھے میرا نبی خفا ہوتا ہے. اور جس سے میرا پیغمبر خفا ہو اس چیز کو وہ گھر میں باقی نہیں چھوڑتے تھے، آگ میں جلا کے راکھ کر دیا کرتے تھے. وہ تو مزاج سے جناب پیغمبر تھے. اب پیچھے جو کھڑے تھے نا، کیا کیا؟ وہ بھی پھر گئے. وہ بھی سارے کے سارے کیا ہوئے؟ پھر گئے. لیکن پھرنے میں ایک اور بات بھی ہے. پھرنے میں پھر یہ ہوا کہ اللہ کے نبی جب پھرے نا تو وہ تو مصلی پہ ہی پھر گئے. لیکن پچھلے جب پھرے تو پھر کیا ہوا کہ وہ لائن صف جو ہے وہ آگے چلی گئی، امام کا مصلی جو ہے پیچھے رہ گیا. اب اللہ کے نبی چل کر آگے کھڑے ہوئے قبلہ کی سمت میں، اور اللہ کے نبی نے نماز مکمل فرمائی. اب یہ تو نبی کا مقام اور عظمت تھی. لیکن ساتھ ہی ایک بات قرآن نے اور بھی کہی، میں اس کی طرف بھی اشارہ کر دوں. اللہ کی ذات کیا کہتے ہیں؟ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ میرے نبی آپ نے رخ ادھر کر دینا ہے. لیکن میں نے قبلہ تبدیل کیوں کیا؟ اللہ کہتے ہیں میں دنیا والوں کو بتانا چاہتا تھا کہ میرے نبی کی اطاعت کیسے ہوتی ہے. جہاں اور بہت ساری حکمت قرآن نے ذکر کی ہے نا، وہاں ایک جملہ یہ تھا، مَن يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَیْہِ. میں دنیا والوں کو بتانا چاہتا تھا کہ میرے نبی کی محبت کیا ہوتی ہے. پھر میں دنیا والوں کو بتانا چاہتا تھا وہ محبت رنگ کیا دکھاتی ہے. محبت پیچھے کھڑوں کو تھی، رنگ یہ دکھایا کہ پیغمبر نے اپنی زبان سے بتایا نہیں، جدھر پیغمبر کا رخ پھرا ہے ادھر ہی پیچھے صحابہ بھی پھر گئے ہیں. یہ جان نثاری اطاعت اور اتباع یہ کیفیت میں دنیا کو بتانا چاہتا تھا. اس لیے دنیا والوں میں نے کیا کیا؟ میں نے اپنے پیغمبر کی چاہت پر ان کا قبلہ تبدیل کر کے بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ بنا دیا ہے. خیر یہ الگ بات ہے، میں اور طرف نکل جاؤں گا. تو میں کیا کہہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے حوالے سے پہلی بات کیا ہے؟ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ایمان ہو، جس کا اقرار ہم کرتے ہیں محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اب اس محمد الرسول اللہ میں شامل ہے پیغمبر کے خاندان کی عزت و عظمت، آپ کا حسب نسب، اس کا ذکر وہ بھی محمد الرسول اللہ میں ہے. پیغمبر کی ولادت کا ذکر وہ بھی محمد الرسول اللہ میں ہے. پیغمبر کی رضاعت کا، آپ کی پوری سیرت کا، پوری زندگی کا، مکی دور کا، مدنی دور کا، آپ کے جہاد کا، آپ کی تبلیغ کا، آپ کی دعوت کا، پیغمبر اقدس کی زندگی کا ایک ایک عمل
وہ کس میں شامل ہے؟ محمد رسول اللہ میں۔ اب ان ساری چیزوں کو ماننا یہ کیا ہے؟ ایمان بر رسالت۔ اب اس میں پیغمبر کی ختم نبوت بھی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء والرسل ہیں۔ اب ختم نبوت کے والے سے صرف ایک بات کہہ دوں، سید ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ نے ایک بات نقل کیا آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے حوالے سے کہ یہ جو پیغمبر کی ختم نبوت ہے، ختم نبوت کا جو عقیدہ اور نظریہ ہے، جس پر قرآن پاک کی سینکڑوں آیات ہیں، آقا کائنات کے سینکڑوں فرامین، جو دلائل قطعیہ حدیث متواترہ سے ثابت ہے، یہ بنیادی عقیدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ خاتم الانبیاء والرسل، آپ خاتم النبیین ہیں۔ اب وہ دلائل، وہ ضرورتیں، وہ مقاصد، وہ حکمتیں، وہ ساری اپنی جگہ پر، لیکن اس سے ہٹ کر انہوں نے ایک بات لکھی ہے۔ وہ کیا لکھی؟ انہوں نے لکھا کہ اصل میں یہ جو ختم نبوت کا مسئلہ ہے، اس کی ضرورت اپنی جگہ پر، کائنات کی تخلیق کا مقصد ہی یہی تھا کہ میں نے دین کو مکمل کر کے بس پھر کائنات میں نبی بھیجنا نہیں۔ چنانچہ رب نے جب یہی اعلان کیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، تو پھر اب کائنات میں نہ شریعت کی ضرورت ہے، جب شریعت کی ضرورت نہیں تو نبوت کی بھی ضرورت نہیں، بات ختم۔ یہ ساری حکمتیں اپنی جگہ پر، لیکن حضرت نے کیا لکھا؟ انہوں نے کہا کہ اصل میں ان ساری باتوں کے علاوہ عقیدہ ختم نبوت، یہ آقا کائنات سے عشق و محبت کی بھی ضرورت تھی۔ وہ کیسے؟ انہوں نے لکھا کہ اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ جب اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیج دیا ہے، آپ کمالات میں، جمال کے لحاظ سے، خوبصورتی میں، حسن میں، اپنے کمالات کے لحاظ سے، اپنی شان میں، اپنی عظمت میں، اور انسانیت اور ساری مخلوق پر احسانات میں آپ سے بڑھ کر کائنات میں کوئی بھی نہیں۔ پھر رب نے کیا کیا؟ قرآن نازل کیا اپنے نبی پر۔ اس قرآن میں پھر یہ ہوا کہ شروع سے لے کر آخر تک اللہ اپنے نبی کی شان بیان کرتا چلا جاتا ہے، شروع سے آخر تک۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آیاتِ، یہاں سے شروع کر کے پھر آگے ذکر کرتے کرتے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ یہ ذکر کرتے کرتے کبھی اللہ کہتے ہیں میرے پیغمبر مجھے تیری زندگی کی قسم ہے، کبھی اللہ کہتے ہیں لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، کبھی اللہ اپنے نبی کو یاسین کہتے ہیں، کبھی طٰہٰ کہتے ہیں، کبھی مزمل کہتے ہیں، کبھی مدثر کہتے ہیں۔ جب میرا پیغمبر لباس پہنتا ہے، جیسے جیسے پیغمبر کی ادا بدلتی جاتی ہے، رب قرآن میں الفاظ بدلتا چلا جاتا ہے۔ کبھی اللہ کہتے ہیں والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، کبھی اللہ کہتے ہیں لم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، کبھی اللہ کہتے ہیں انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ شروع سے لے کر آخر تک پڑھنے والا یہ سفر کرتے کرتے آخری کنارے سے نکل جاتا ہے، پیغمبر کی عظمت ختم نہیں ہوتی، لیکن ایمان والے کا سینہ اور دل اپنے نبی کے عشق و محبت سے بھر جاتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہوتا ہے نا۔ اب یہ کس ذات کے لیے ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ اب اگر اللہ کے نبی آخری نبی نہ ہوتے بالفرض والمحال، اللہ نے اپنی مشیت میں میرے نبی کو خاتم النبیین نہ بنایا ہوتا، پھر اللہ اپنا کوئی سچا نبی اور رسول بھیجتے تو اس کے زمانے میں یا اس کے بعد والے جو لوگ تھے اس نبی پہ ایمان لانا لازمی ہوتا یا نہ ہوتا؟ لازمی ہوتا۔ جب رب نے بھیج دیا، جب وہ سچا ہے،
جب رب کی مشیت میں یہی تھا، اب وہ نبی جب دنیا میں آتا نا تو پھر انسانوں کے دل میں اس کی محبت بھی ضروری تھی، پھر اس پہ ایمان لانا بھی ضروری تھا۔ اللہ نے فرما دیا کہ نہیں، جب میں نے انسانیت کے دل میں اپنے نبی کی محبت ڈال دی ہے، اب کائنات میں کسی اور کی محبت کے لیے میں نے کوئی خانہ چھوڑا ہی نہیں، اس لیے میں نے اپنے نبی کے سر پہ ختم نبوت کا تاج سجا دیا ہے۔ یہ ہے محمد رسول اللہ کی ختم نبوت۔ تو ایمان میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں۔ آج کی گفتگو میں آپ جو ہے وہ ایک ہی بات سامنے آ سکی ہے، کیا؟ فالذین آمنوا بہ، کہ میرے نبی کی ذات گرامی پر ایمان ہو۔ یہ ساری چیزیں جب جمع ہوں گی نا، ایمان ہوگا۔ اس میں کہیں بھی فرق آ گیا نبی کے ادب میں، نبی کی تعظیم میں، نبی کی اطاعت میں، نبی کی فرما برداری میں، آپ کی شان کو ماننے میں، ختم نبوت کے مسئلے میں، کسی بات میں اگر بال کے برابر بھی فرق کر دیا نا تو پھر اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا لا یؤمن احدکم۔ اطاعت کے لیے بھی، ایمان کے لیے بھی، محبت کے لیے بھی، سب کے لیے اللہ کے نبی نے اعلان کیا ہے۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ فالذین آمنوا بہ، ایمان بالرسالت۔ اب باقی جو چیزیں انشاءاللہ آئندہ گفتگو میں آپ کے سامنے ذکر ہوں گی۔ اللہ تعالی ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی عقیدت، محبت، ایمان بالرسالت کی عملی تقاضوں کو رب العالمین پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔